میں رہتا ہے۔ اللہ اس بندے کی پورا سال حفاظت فرماتا ہے جو اس کے پیارے محبوب کی محفل میلاد کو منعقد کرتا ہے۔ اور دوسری برکت یہ ہے اس کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہوتی ہے، نیک خواہش ہوتی ہے، اللہ محفل میلاد کی برکت سے اس کی وہ آرزو پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت محترم، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے کچھ وقت اللہ رسول کی یاد میں گزارا۔ یہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دور آپ جانتے ہیں نا، مادیت کا دور ہے، ہوس پرستی، مال و دولت کی محبت کے اندر ہم سب بھاگ رہے ہیں۔ اتنی مال و دولت کی ہوس ہو گئی کہ اکثر مسلمان حلال و حرام میں فرق بھی نہیں کرتے، بس مال ملنا چاہیے۔ سود کا ہے، رشوت کا ہے، بلیک مارکیٹنگ کا ہے، دھوکے کا ہے، فراڈ، بس مال ملنا چاہیے۔ تو اس پرفتن دور میں آپ کتنے خوش بخت ہیں کہ آپ سب کام چھوڑ کے اپنی رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے پیارے حبیب کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ اللہ رسول کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اس کا فضل ہے۔ ہمارے ثنا خانوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب پاک مہدی نعت پیش فرمایا۔ حضور کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ حضور کی محبت یہ صرف ایمان نہیں، اصل ایمان ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، ایمان کی جان اور دین کی روح جو ہے وہ محبت رسول کا نام ہے۔ حضور کی محبت یہ اصل ایمان ہے، بلکہ ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب تک بندہ ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت نہ کرے۔ حدیث بخاری میں جو صحیح حدیث ہے اور سب سے اتھینٹک حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں آیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، رشتہ دار، مال و دولت، تمام کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔ ذات محترم، اب یہ پتہ چل گیا کہ حضور کی محبت یہ اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، اور یہ واجب ہے۔ حضور سے پیار کرنا واجب ہے، لیکن سچی محبت رسول کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ بندہ زبان سے دعویٰ کرتا رہے مجھے حضور سے محبت ہے، عشق ہے، اور بندے کا عمل ثابت نہ کرے، یہ سچی محبت نہیں۔ علماء نے اس کی شرائط بھی لکھی، ایک بہت چوٹی کے امام گزرے ہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب سیرت کی مشہور کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ یہ مشہور کتاب ہے، عربی میں ہے، آگے اس کے ٹرانسلیشن بھی ہیں۔ تو آپ نے حضور کی کامل محبت کی شرائط آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک اہم شرط یہ ہے، فرمایا کامل محبت کی پہلی شرط حضور کی اتباع ہے، حضور کی پیروی ہے، حضور کو فالو کرنا، یہ محبت رسول کے یہ پہلی شرط ہے۔ اور ایک بڑے کسی عاشق کا، کسی عارف ربانی کا بڑا پیارا شعر بھی ہے، فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا۔ براہ کرم بھائی پلیز میرے بھائیو، براہ کرم باتیں نہ کریں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اس محفل کے آداب کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جہاں بھی قرآن و حدیث کا بیان و گفتگو حرام ہوتی ہے، کوئی گفتگو کرنی جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ مالکی کے امام ہیں، ہم تو صرف نام کے ہیں نا، عاشق رسول، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہمیں نماز قبول نہیں ہوتی، حضور کی سنت پہ چلنا قبول نہیں ہوتا،
سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، حلال کھانا قبول نہیں. ہم نام کے حضور کے عاشق ہیں. وہ لوگ کہاں چلے گئے جو سچے عاشقان مصطفیٰ تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سچے حضور کے عاشق تھے. اتنا حضور کے عاشق تھے، ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے لیکن جوتا نہیں پہنا. یہ ادب ہے، یہ حضور کے شہر کا ادب ہے. ساری زندگی مدینہ پاک میں گزار دی لیکن پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے. پوچھا حضور کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں، اس شہر مدینہ میں میرے آقا چلتے پھرتے رہے ہیں، جہاں حضور کے مبارک پاؤں لگے مالک کی کیا مجال ہے جوتا پہن لے. یہ ہے ادب. کاش اللہ ہمیں حضور کا ادب عطا فرما دے. اور پھر اتنا ادب تھا آپ کے دل میں حضور کے شہر کا کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ پاک کی حدود میں قضائے حاجت بھی نہیں کی. مانتے ہیں آپ؟ بندہ رہے مدینہ پاک میں لیکن اس پورے حدود میں نہ پیشاب کرے نہ پخانہ کرے. یہ حضور کا ادب تھا. ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری اور آپ کبھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے. گھوڑے آپ کے اپنے تھے، کوئی غریب نہیں تھے، مالدار تھے. آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. آخری عمر میں بیمار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. کس نے کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، گھوڑے پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا جس شہر میں میرے آقا پیدل چلے ہوں مالک کی کیا مجال ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھے. بے ادبی ہے. اور پھر آپ ننگے پاؤں چلتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری لیکن صرف ایک حج کیا ہے. ایک حج کیا. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں، میرا خیال ہے مکہ شریف اور مدینہ پاک کے درمیان 250-300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب جو بندہ مدینہ پاک میں رہے کیا اس کے لیے ہر سال حج کرنا کوئی مشکل ہے؟ کیوں جناب؟ ہر عاشق کی تمنا ہوتی. لوگ یہاں سے پاکستان سے اور پوری دنیا سے جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، کئی ایسے حضور کے عاشق ہیں جو رمضان کا پورا مہینہ یا رمضان کا آخری عشرہ ہر سال مدینہ پاک میں جا کے گزارتے ہیں. تو جو بندہ رہتا ہی مدینہ پاک میں اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہر سال بھی حج کر سکتا ہے. لیکن آپ نے ایک حج کیا. پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ لوگ تو دور دراز سے آتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہر سال حج کا فریضہ ادا کروں. آپ نے فرمایا حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے. فرض ایک ہی دفعہ ہے، دوسری دفعہ فرض نہیں ہے. میں نے اپنے رب کا فرض ادا کر لیا. فرمایا اس خوف سے مدینہ پاک سے باہر نہیں جاتا کہیں مدینے سے باہر مجھے موت نہ آ جائے. یہ ہے حضور کا ادب. یہ تھے حضور کے عاشق. اور پھر ننگے پاؤں چلتے، کچی دیواروں کو دیکھتے تو بوسہ لیتے. پوچھا حضور اتنے بڑے امام ہو کے یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا شاید اس دیوار کے ساتھ میرے آقا کا جسم پاک لگا ہو، شاید میرے کریم آقا نے اس دیوار کو مس کیا ہو. اور پھر جب چلتے تو ڈر ڈر کے اپنے پاؤں اٹھاتے، تیز تیز نہیں، ڈر ڈر کے. پوچھا حضور تیز کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا خوف آتا ہے، ڈرتا ہوں کہیں حضور کے مبارک پاؤں کے نشان پہ مالک کا پاؤں نہ آ جائے. ذات محترم یہ تھے بادب لوگ. اور پھر حضور کے حدیث پاک ادب کتنا تھا یہ بھی سن لیجئے. آپ وقت کے بہت بڑے امام بھی تھے اور محدث بھی تھے، محدث تھے. اور پھر خوددار بھی ذرا دیکھیں آج کل ہم کیا ہیں جناب. امام میں یہ جو ہے نا خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، بادشاہ تھا وہ. تو اس نے کہا حضور آپ میرے بچوں کو آ کے پڑھائیں میرے گھر میں آپ کو جناب کوٹھی بھی دوں گا، اتنا تنخواہ بھی دوں گا، نوکر بھی سب دوں گا. ذرا مجھے بتائیں نا آج کل کوئی عالم ہو، کسی مسلک کا ہو، اسے وقت کا وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ یا کوئی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا ایم این اے اس کو دعوت دے جناب آپ میرے گھر میں آئیں، میرے بچوں کو پڑھائیں، میں آپ کو پے بھی اچھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا، خدام دوں گا. کون ہے عالم جو خوشی سے نہ جائے؟ لیکن وہ تھے عالم ربانی. فرمایا بادشاہ میں چند ٹکوں کے لیے اپنے آقا کا شہر مدینہ چھوڑ نہیں سکتا.
چند پیسوں کے لیے اپنے حضور کا شہر مجھے چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ دوسری بڑی پیاری بات آپ نے کی، فرمایا کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ یہ تھے ہمارے علماء جو خوددار تھے، عزت نفس تھی ان کی۔ فرمایا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کبھی کنواں کسی پیاسے کے پاس چل کے نہیں گیا۔ اگر آپ کو علم دین کا شوق ہے، اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجو، میرے گھر میں بھیجو، جس بوری اور ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر مدینہ پاک کے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، وقت کے خلیفہ کے بیٹے بھی اسی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں گے۔ یہ ہے امام مالک، اتنے خوددار۔ اور پھر حضور کا ادب کتنا، ہم تو ادب نام سے واقف ہی نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ادب اتنا تھا، ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے، حدیث کا درس، شاگرد علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو درس دیتے دیتے آپ کے شاگرد یہ فیل کر رہے تھے کہ آپ سخت تکلیف میں ہیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، کبھی رنگ زرد ہوتا، کبھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ درس حدیث روک نہیں رہے تھے، پورا درس حدیث دے لیا۔ اور جب لوگ چلے گئے تو جو خاص تھے آپ کے شاگرد، اس نے پوچھا حضور گستاخی معاف، ہم نے محسوس ہوا ہے کہ آج دوران درس آپ کو کوئی چیز جیسے کاٹ رہی ہو، جیسے آپ شدید پین میں ہو، کیا وجہ تھی؟ فرمایا میرا قمیض اٹھا کے ذرا دیکھو نا۔ قمیض اٹھا کے دیکھی گئی تو ایک بچھو تھا جو آپ کو کاٹ رہا تھا۔ میں نے پڑھا ہے تقریباً 17 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا، اتنا وہ سخت قسم کا بچھو تھا، 17 مقامات کے اوپر ڈنگ کے نشان پائے گئے۔ پوچھا حضور آپ نے اسی وقت درس حدیث آداب کیا ہیں، درس قرآن و حدیث کے آداب؟ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، جب بھی درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، نعت شریف ہو، پورے باادب ہو کے بیٹھا کرو، کیونکہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سے جس کسی کو ملا، ادب سے ملا۔ پیغام یہ ہے کہ حضور کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو حضور کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے محبوب کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ آج ہم میں ہر ایک کا دعویٰ ہے نا، یار ہے کیوں جو ہے کہ نہیں دعویٰ، ہر ایک یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے حضور سے عشق ہے، لیکن اگر آپ صحیح دیکھیں تو بہت کم میں سچے عاشق، بہت کم ہے۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے اوپر بڑے شوق سے سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، کئی ہمارے بچے ایسے بھی ہیں جو سونے کی زنجیر اور عجیب و غریب قسم کے ہم کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ حضور نے دیکھا ایک بندے کو سونے کی انگوٹھی بند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو۔ کیا تم میں کچھ چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑے؟ حضور یہ فرما کے تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا جناب یہ سونے کی انگوٹھی ہے، بڑی قیمتی ہے، آپ ایسا کریں اس کو اٹھا لیں، اگر نہیں پہننی جا کے بیچ دیں اور پیسوں کو استعمال میں لے آئیں۔ اس عاشق رسول کا جواب سنیے گا۔ اس صحابی نے فرمایا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تم مجھے کہتے ہو میں اس انگوٹھی کو اٹھا کر اس کو بیچ کر اس کے پیسے استعمال کر لوں؟ قسم بخدا میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے اسے ناپسند کر کے زمین پر پھینک دیا۔ تم کہتے ہو میں اسے اٹھاؤں، بازار میں جا کے بیچوں، پیسے استعمال کروں؟ قسم بخدا میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ جس شے کو میرے آقا نے ناپسند کیا ہے اور حضور نے میری انگل سے اتار کر زمین پر پھینک دیا، میں اس کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں سچا عاشق رسول۔ ایک بندے کو حضور نے دیکھا، گلابی رنگ کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، گلابی رنگ کا۔ آج تو ہمارے بچے ایسے ہیں نا جناب کہ آپ اکثر بچوں کو آپ دیکھیں وہ عورتوں کا رنگ اس طرح کا لباس پسند کرتے ہیں، اور ہماری کئی بیٹیاں خواتین ایسی ہیں جو مردانہ رنگ استعمال کرتی ہیں۔ یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، مردوں نے بال کندھوں تک
رکھے ہوئے ہیں. کئیوں کو میں نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, گت بناتے ہیں مرد ہو کے گت بناتے ہیں. اور عورتوں نے بدقسمتی سے بودے بنا لیے. انہوں نے بالوں کو بالکل چھوٹا کر لیا. جن کو بال لمبے رکھنے چاہیے تھے انہوں نے چھوٹے کر لیے, کٹوا لیے. اور جن کو بال سنت کے مطابق میکسیمم کانوں کی لو یا کندھے تک تھے چاہیے, ان کے بال نیچے تک گئے اور انہوں نے گت بنا لی. وہ حضور کا فرمان سنن ابو داؤد کے اندر حضور کا ارشاد ہے, اللہ کے حبیب نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو مردانہ وضاقت اختیار کرتا ہے, اور کے اوپر بھی لعنت کی ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے, لباس میں, بول چال میں, ظاہری شکل و صورت میں, رنگ ڈھال میں, گفتگو میں. جو مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پہ بھی حضور نے کیسا تم نے لباس پہنا ہوا ہے. بس اتنا حضور نے فرمایا, آپ تشریف لے گئے. وہ تھے سچے حضور کے عاشق. وہ حضور کے اشارے سے بھی سمجھ جاتے تھے یہ شے میرے آقا کو پسند آئی یا نہ پسند ہے. وہ صحابی سمجھ گئے میرے آقا کو میرا یہ گلابی رنگ کا لباس پسند نہیں آیا. فوراً گھر میں گئے, لباس تو اتارا, اس کو جلا دیا, گھر میں رکھا نہیں ہے. جب دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے, حاضر ہوئے, تو حضور جانتے تھے. پھر بھی پوچھا, ما فعلت بثوبک, اے میرے غلام اس گلابی رنگ کے لباس کا کیا کیا؟ عرض کیا کہ احرقتہ, میں نے اس کو جلا دیا ہے کہ جو کپڑے, جو لباس, جو رنگ میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے میں اسے نہ پہنوں گا نہ گھر میں رکھوں گا. یہ ہے حضور کے سچے عاشق. حضرت محترم, ہم تو کیا ہیں, بس اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے. نماز کو ہی آپ اگر دیکھیں نا, مجھے دکھ ہوتا ہے آج کہاں کس طرف ہم جا رہے ہیں. ساری رات محفل نعت ہوتی ہے, آدھی رات تک نعت خواں قوالیوں کے اوپر, گانوں کی طرز کے اوپر نعتیں پڑھتے ہیں, حضور کے عشق کا دم بھرتے ہیں, لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے. کیا فائدہ اس نعت خوانی کا, کیا فائدہ اس محفل میلاد کا؟ بندہ ساری رات بھی اللہ کو یاد کرتے رہے, اگر اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی رات کی عبادت ضائع ہو گئی. تو آج کی محفل پاک کا پیغام یہ ہے, اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے, اللہ ہمیں نماز پنج گانا کی توفیق بخشے, اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرمائے. آج آپ دیکھتے ہیں نا, ہر گھر میں پریشانیاں, مصیبتیں, مشکلات, بیماریاں. وجہ کیا ہے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خاروب تار کے قرآن ہو کر. جس گھر میں قرآن نہ کھلے, جس گھر میں خواتین نماز نہ پڑھیں, جس گھر میں نہ ہو, اس گھر میں شیطان نہ آئیں تو کیا ہو, اس گھر میں جنات آ کے ڈیرا نہ جمائیں تو کیا ہو, اس گھر میں بے برکتی نہ ہو تو کیا ہو. آئیے, اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا چاہتے ہیں ہمیں نمازی بننا ہوگا. خواتین اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی, جس گھر میں ڈش ہو, کیبل ہو, بے حیائی کے مناظر ہوں, فلمیں ڈرامے ہوں, ناچ گانا ہو, اس گھر میں برکت نازل نہیں ہو سکتی. اللہ ہم ماحول پاکیزہ ہمیں کرنے کی توفیق بخشے. اللہ ہمیں سچ بول